ہماری آج سورۃ الروم اور پھر سورۃ لقمان، پھر سورۃ الف لام میم سجدہ اور پھر سورۃ الاحزاب پڑھی جا رہی ہے۔ سورۃ الروم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب سامنے آئی تو اس سے تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو معلوم ہے یہ ایک ورلڈ وار اس دور کے حساب سے ایک شروع ہو گئی تھی۔ روم اور فارس کی جنگ، دو سپر پاورز جو ہیں ان کی جنگ ہو گئی تھی۔ ہم قصہ مختصر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ایک درجے میں جو ہمدردی تھی وہ نصارہ کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے وقت کے اہل ایمان تھے، یا کم از کم اہل ایمان ملت سے ایک تعلق رکھتے تھے، اور قریش کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اس کے مد مقابل فارس کے ساتھ تھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر فرمانا چاہا، تو بالکل کھلا کر ایک پیشن گوئی کی کہ اب جب کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ فارس دوبارہ جیت جائے گا، روم دوبارہ جیت جائے گا فارس سے، ایک بار بالکل فارس کے آگے ختم ہو کر رہ گئے تھے اور کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب دوبارہ جیت جائے گا۔ تو باقاعدہ پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ کوئی چند سالوں کے اندر، کوئی 10 سال سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، 10 سال سے کم عرصے میں روم پھر جیت کر دکھا دے گا۔ یہاں تک کہ شرطیں لگ گئیں اس پر، اور کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ آج کل بھی بعض ہسٹورینز نے، ویسٹ کے ہسٹورینز نے، جنہوں نے اس پر وہ کہا، انہوں نے اس سورۃ روم کا باقاعدہ ذکر کیا کہ واقعتاً اس وقت کی صورتحال میں پورے دعوے سے یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو جائے گا تو یہ ایک بالکل انہونی والی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس پر ٹھٹھے اور مذاق تک ہوئے۔ اور پھر یہ ہے کہ چند سالوں کے اندر ہی یہ پانسا پلٹا اور قرآن مجید کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور اس وہ چیز ہے جس کو ہم آج تک تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کا جو ظاہر ہے یہ صرف ان کا علم سارے کا سارا اس تک محدود ہے، اور پیچھے اس کے کیا کچھ ہونا ہے، آخرت سے متعلقہ امور یہ ان کے جاننے کے نہیں ہیں۔ اور یہ جو وحی اور نبوت آتی ہے تو دراصل ان کو وہ چیزیں دکھانے کے لیے آتی ہے جو ان کے علوم ان کو نہیں دکھا سکتے۔ پھر ساتھ ہی یہ تہذیبوں کا بھی ایک بتایا کہ یہ تھوڑا سا چل پھر لیں اور دیکھ لیں کہ ہم نے کیسی کیسی تہذیبوں کو ملیا میٹ کیا، اور انہوں نے اتنا زیادہ ترقی کی تھی جو کہ ان کو ابھی نہیں ملی، اور انہوں نے ایسا زبردست زمین میں کام کیے تھے جو یہ کر بھی نہیں سکے ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد پھر جو عاقبت تھی وہ صرف صالحین ہی کے ہاتھ آتی رہی۔ محشر کے کچھ مناظر جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پھر نشانیوں کی طرف رخ کروایا گیا ہے۔ مٹی سے پیدا کر دیا جانا، اور پھر اتنا بشر جو ہے جن کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق، تو یہ خدا کی نشانی۔ پھر انہی سے آدمی سے اس کی بیوی جو ہے وہ پیدا کرنا، اور ان کا جو گھر بننا اور اس کے اندر پیار محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہوں۔ رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، تنوع خدا کی اس مخلوق کے اندر بس دیکھتے جاؤ اور داد دیتے چلے جاؤ، تو جو لوگ علم والے ہیں وہ ان چیزوں سے بہت اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا پتہ چلاتے ہیں۔ تمہارا رات کو سونا اور صبح اٹھ کر پھر جیسے زندگی نے نئی کروٹ لے لی ہے صبح لگ جانا، تو یہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ جو بجلی کا کڑکنا، بادلوں کا برسنا، اور پھر بالکل بیابان جو ہے دوبارہ لہلہانے لگتے ہیں، وہ ہزاروں میلوں سے پانی کو ڈھو رہی ہیں ہوائیں اور صحراؤں کو سیراب کر رہی ہیں۔ تو بھائی یہ اس پلینٹ پہ یہ زندگی کے جو اتنے انتظامات ہیں، تو اس کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آسمان کا کھڑا رہنا اور زمین کا جو ہے وہ اپنے مدار پر رہنا، یہ سارا کچھ تمہیں دعوت دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا شرک کے حوالے سے کہ دیکھو اتنی نشانیاں دیکھ کر ایک ہی تو ہستی ہے نا،
تو اس کی اتنی نشانیاں دیکھ کر پھر کوڑی کی مخلوقات ہوتی ہیں جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہو۔ تم خود بتاؤ کہ کبھی تم نے یہ گوارا کیا ہے کہ تم اپنے ایک زر خرید غلام کو بھی اپنے برابر کا درجہ دے کر ساتھ بٹھا لو اور ہر معاملے میں وہ بھی ویسے ٹانگ اڑاتا ہو جیسے تمہاری اپنی کوئی رائے ہوتی ہے، کبھی قبول کرتے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ اتنے بڑے جہان کے مالک نے کچھ چند مخلوقات کو اتنا سر پر چڑھایا ہے کہ اس کو اپنے برابر کا درجہ دے کر اب ہر چیز میں جو ہے نا ان کی رائے لیتا ہے اور ان کے مشورے اور ان کی اجازت سے اور ان کی شراکت سے جو ہے معاملات کو چلاتا ہے۔ تو اس ہستی کا آل ان آل ہونا اور اس کا خود مختار ہونا اور واحد فیصلے کرنے والا ہونا، یہ چیز جو ہے اب عقل خود تمہیں بتا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے عبادت پھر ایک اسی کی ہونی چاہیے۔ دیکھو وہی ہے جو تمہیں کڑے سے کڑے حالات کے اندر تمہیں وہ مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ تم اتنے اب عاجز ہو کر اور بے بس ہو کر تم اس کو پکارتے ہو تو پھر جان لو کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور اس کا حق جو ہے وہ صرف اسی وقت نہیں ہے جب تم پھنسے ہوئے ہوتے ہو، بلکہ جب وہ تمہیں نکال لاتا ہے اور تم ٹھاٹھ اور موج کر رہے ہوتے ہو تو اس کو یاد کرنے کا وہ بھی ایک وقت ہے۔ تو عبادت وہ جو ہر وقت کی عبادت ہو، وہ جو پھنس گئے تو اس وقت آپ کو عبادت کی سوچ گئی، اس کا نام دراصل عبادت نہیں ہے۔ پھر کچھ قدروں کا ذکر ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو بھول نہ جانا، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہوا ہے ان کو دینا، ان کو وہ کرنا، آسودہ کرنا، اور پھر کہا کہ یہ جو تم سود لینے دینے چل پڑتے ہو، یہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ترقی نہیں دلواتا تمہیں، تو البتہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یہ تمہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور تمہیں کامیابی دلواتا ہے۔ تو پیسے کی بندگی کرنے کی بجائے پیسہ جو ہے وہ تمہارے لیے بے قیمت ہونا چاہیے، اور اصل ویلیو اور اصل چیزیں جو ہیں وہ اخلاق ہونے چاہیے، اعلیٰ قدریں ہونے چاہیے اور قربانی ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعتیں ہی سکھا سکتی ہیں، ورنہ انسان پیسے کی پوجا اور عبادت کرتا ہے۔ یہ کچھ اس طرح کے اسباق دے کر پھر انسان کے حالات جو ہیں فیزز، اس کا بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ دیکھو تم ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، بالکل بے بس اور کمزور ہوتے ہو جب اس دنیا میں آتے ہو، اٹھا کر کو تمہیں بٹھا دے رکھ دے تو یہ تمہاری حقیقت ہوتی ہے۔ پھر دیکھو تم جوان ہوتے ہو اور پھر کمال شباب ہوتا ہے تم پر، اور اس کے کچھ دیر کے بعد یہ پھر مرجھا جاتا ہے اور پھر بوڑھا، کمزور، ناتواں، اور اس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کی بس یہی حقیقت ہے۔ تو دنیا میں یہ جو تبدل ہے بس اس پر غور کرتے رہو، تمہیں پورا اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا سہارا کرنے کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو آؤ اور مال اٹھاؤ آخرت کا اور آگے گزرنے کی کوشش کرو۔ تبھی فرمایا کہ قیامت کے روز جو مجرم ہیں، کرمنلز، وہ قسمیں اٹھا رہے ہوں گے کہ اللہ کی قسم 1 گھنٹے سے زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اب آپ ذرا دیکھ لیجئے، کیا کچھ جتن نہیں کرتے، کیا کچھ اس کی عبادت نہیں کرتے، کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نصیب نہیں ہوا۔ تو ان کو بتانے والے بتائیں گے کہ نہیں صاحب، بڑا وقت، بڑی لمبی زندگی گزار کر آئے ہیں اور ذرا اس کا حساب دیجئے اور بھگتیے، یہ اتنی چھوٹی نہیں تھی جتنا تمہارا خیال ہے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے کہ یہ تمہیں ہرگز ہلکا نہ پائیں، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا یقین رکھو اور ثابت قدم رہو۔ سورۃ لقمان جو ہے اس کا آغاز ہی حکمت کے ذکر سے ہوتا ہے، کتاب حکیم۔ یہ کتاب جو ہے یہ دانائی سے لبریز ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت جو ہے وہ اشیاء کے عواقب پر نظر ہونا حکمت اور دانائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پرندہ جو ہے وہ اس کو دانہ نظر آتا ہے تو وہ دانے اس کو مطلب ہے کہ وہ شکاری کا جو جال ہے وہ اس کی نظر سے گرا ہوا ہے، دانہ اس کو نظر آتا ہے۔ حقیقت ہے کہ دنیا کو جاننے کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے۔ تو جس کو شکاری کا جال نظر آتا ہے اس کی رال دانے پر نہیں جاتی ہے، وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جال میں نہ جاؤں اور زندگی سے جاؤں گا۔
تو حکمت جو ہے وہ چیزوں کے عواقب جو ہے نا سے جو ہے نا وہ چیزوں کے انجام ان کو جان لینے کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ تمہیں عواقب کی خبر دیتی ہے اور تم جو ہے وہ دور دیکھنے لگتے ہو اور ایک لمبی زندگی کا تمہیں پتہ چلتا ہے، جبکہ یہ جو دنیا دار ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ باقاعدہ لہو و لعب کو خریدتے ہیں۔ وہ نضر ابن حارث ایک مشرک تھا، اس نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لوگوں سے توجہ لے رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل فرما رہے ہیں، تو پورے مکے کے اندر نوجوان جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے جو ہے نا کہا کہ اس کا رد جو ہے نا وہ آرٹ اور میوزک سے کیا جاتا ہے۔ اور مطلب آپ دیکھیے حیرانی ہو جاتی ہے، وہ باقاعدہ فارس گیا، ایک تو وہاں سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ رستم و سہراب کے جو ہے نا وہ کہانیاں سیکھ کر آیا، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ گانے والیاں ساتھ لے آیا، بجانے والیاں ساتھ لے آیا، اور جناب مکے میں اس نے جو ہے وہ اپنا تھیٹر لگا لیا۔ اب یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ آتے ہیں کہ جی چلیں جو راستے میں یہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں چلیں یار یہ سنتے ہیں، اور اس کے اندر بہرحال ایک مزہ تو ہے۔ تو اس سے گزر کر اب کون جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوائے ان نفوس کے جو واقعتاً بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو اس کو جو ہے وہ کچھ وعیدیں یہاں پر سنائی گئی ہیں اور اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ ان چیزوں سے جو پاکیزگی کے جو دعوت ہوتی ہے اس کے آڑے آنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب پھر آڑے آ تو نہیں سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کو بہرحال پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہی رہے، اور یہ سارے بالآخر ناکام ہی رہے۔ یہ مطلب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ سے عرض کر دیں یہ درست ہے کہ یہ اتنا سارا کچھ جو فحاشی، بدکاری، عریانی ان کا ہتھیار ہے، ازل سے لے کر ابد تک شیطان کا ہتھیار ہے۔ نوجوانوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جذبات رکھے ہوتے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو پگھلا دیتی ہیں یہ چیزیں، لیکن پتہ ہے بات کیا ہے، حق کو کروڑوں نہیں چاہیے، حق کو کچھ چند نفوس چاہیے ہوتے ہیں جو کندن بنے ہوئے ہوں، اور وہ اللہ کی مدد اور توفیق سے وہ پورا پانسا پلٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے جو ہے نا ان کے یہ جو آلات موسیقی ہیں وہ پھر کباڑ میں جب مسلمانوں کی قوت آتی ہے وہ پھر ان کو کوڑے میں پھینکتی ہے، اور یہ وقت انشاءاللہ یہ ہمیشہ آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تاریخ میں آتا رہا ہے کہ ان کی ساری شرابیں پھر بہتی ہیں، گٹر میں جاتی ہیں، پھر ان کے جتنا یہ آرٹ ہے یہ سارے کا سارا یہ کوڑے اور کباڑ کے اندر جو ہے نا وہ پھینکا جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ یہاں لقمان کا بھی کیونکہ حکمت کا مضمون جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، تو لقمان حکیم کا اس میں ذکر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص دانائی کی باتیں بتائی تھیں، اور اس نے اپنے بچے کو جو ہے وہ ایک نصیحت کی، تو اس کا ایک سیمپل بھی جو ہے وہ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو جو اس نے شرک سے خبردار کیا ہے، کیونکہ سب سے بری بات جو ہے وہ خالق کے مقابلے پر اور ہستیوں کو لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے ویلیو سکھانا شروع کی ہیں، پہلے اس کا اعتقاد ٹھیک کیا ہے، اس کے بعد پھر ویلیو سکھائی کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا، اور اس حد تک کہ اگر کبھی وہ تمہیں شرک کرنے کو بھی کہیں تو بھی بس شرک کرنے میں ان کی بات نہیں ماننی، باقی کسی چیز میں ان کو نہ نہیں کرنی، اور دنیا داری کے معاملے میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا خوفی سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا کوئی ایک دانے کے برابر بھی چیز ہونا اور وہ اندھیروں تاریکیوں کے اندر کہیں ہو تو یقین رکھو کہ خدا اس کو بھی نکال لائے گا۔ تو خدا کی مراقبت اسے کہتے ہیں کہ یہ یقین رکھنا کہ مجھے ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے خدا کی نظر میں ہونا بندے کا، تو یہ اس چیز کو اس کے اندر گہرا کرتا ہے۔ پھر وہ نماز اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کی تلقین کرتا ہے کہ بیٹا اس کام میں جٹ جاؤ، اور اپنے جو بھی پھر اس کام میں جو تمہیں تکلیفیں آئیں اس میں صبر اور استقامت دکھانا، اور پھر اس کو تکبر سے جو ہے وہ روکتا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا کرتا ہے۔ مطلب آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ ایک نوجوان کی جتنی کو ضرورتیں ہو سکتی ہیں
اخلاقی تربیتی وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے کہا کہ تم ذرا اگر غور کرو تو اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے نعمتیں تم پر حد کر دی ہے تمہارے اوپر۔ یہ اسباغ ہوتا ہے جو بالکل ڈھانپ دے کے نعمتوں سے تم کو لاد ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے باوجود لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کج بحثی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو اگر پورے زمین کی جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان سب کی سیاہی بن جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم ہونے میں نہ آئیں۔ تو یہ ہے موحد کا جو سچا معبود ہے، تو اور جس کے دین پر اس کو اتنا یقین ہے۔ جبکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب یہ پھنستے ہیں، کشتی ڈولتی ہے تو خدا کو خوب پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو ساحل پر جا اتارتا ہے تو پھر یہ اسی موج اور مستی اور اسی کفر اور اسی شرک اور اسی معصیت کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ جس وقت یہ اس کو پکار رہے تھے نا، بہت ہی عاجز بن کر، وہ تو مستقبل کو بھی جانتا ہے نا، اچھا اس کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ ہمیں تو کوئی ہم تو جانتے ہی نہیں کسی کو۔ وہ اس وقت ان کو جب وہ مدد دے رہا ہے نا، جب ان کی جو ہے وہ کشتی کو پار لگا رہا ہے، اس وقت اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کل کو کیا کرنا ہے، لیکن وہ حلیم ہے، وہ ان کو پھر بھی سب کچھ جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہاں پر کچھ غیبیات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جو ہے وہ قیامت کا علم ہے، بارش کا علم ہے، ماؤں کے رحم میں جو کچھ ہے صرف خدا جانتا ہے، اور جو کچھ کل کسی کے ساتھ ہونے والا ہے اور کس نے کس زمین میں جا کر مرنا ہے، یہ سارے علم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ سورۃ سجدہ کے اندر جو ہے وہ ایک تو انذار ہے، اور دوسرا قوت یقین کی دعوت ہے۔ اس وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر بہت غور و فکر کی ایک دعوت سورۃ سجدہ کے بالکل شروع میں جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تخلیق اور پھر خود تمہاری پیدائش اور ایک بوند سے پیدا ہونا، اور اس بوند سے پیدا ہو کر کچھ دیر کے بعد یہ سماعت بھی کمال کی مل گئی، بصارت بھی کمال کی مل گئی، اور عقل تو ملی تو حد ہی ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی کوئی بنا دے، یہ بھی بن کے آیا ہے، یعنی یہ ابھی شکم مادر سے بن کے آیا ہے ایک بوند سے، تو صاحب آتے ہی کہتے ہیں کہ کون ہے، دوبارہ بھی کون بنا سکتا ہے؟ تو کہا کہ تم اگر کہیں دیکھ لو جس دن مجرموں کو حوالات کے اندر گرفتار کیا ہوا، ان کے سر جو ہیں نا وہ جھکے ہوئے، شرم سے یہ لدے ہوئے، اور یہ بار بار جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ خدایا اب ہم نے بالکل دیکھ لیا، اب سن بھی لیا، بس ایک بار بھیج کے دیکھ ہم کتنے نیک بن کر دوبارہ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اگر جو ہے نا وہ ہر قیمت پر ہی ان سے ہم نے اپنی عبادت کروانی ہوتی تو ہم کروا لیتے، ایسا نہیں ہے، ہر قیمت پر ہی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ لینے کے لیے کچھ میرٹ ہے، جو میرٹ پورا کرے گا اس کو اللہ ایمان دے گا، اور اس کو یہاں اللہ تعالیٰ کو سجدے کرنے کی اور بن دیکھ کے اس سے ڈرنے کی توفیق اور ہدایت اللہ تعالیٰ سے مل جائے گی۔ ورنہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ بڑا مشکل مقام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ جہنم اس نے بھرنی ہی بھرنی ہے۔ آپ سے یعنی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف داعیوں کو ضرور یہ کہا ہے کہ پوری کوشش کر لو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، مگر دوسری طرف خالق کا استغنا دیکھیں، کہتا ہے میں نے بھر کے ہی رہنا ہے جہنم، مطلب تم عبادت کر لو تو یہ تھوڑی ہے کہ خدا کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، خدا نے جو جہنم بھرنی ہے بس یوں سمجھ لو کہ تم اس سے بچ کے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ البتہ جن کو سمجھ آ گئی بات ان کا حال بھی تم بس دیکھو کہ کیسے ہے کہ راتوں کو ان کو بستروں سے یہ دور رہتے ہیں، مطلب بستروں پر ان کی کروٹیں نہیں لگتی ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ بہت زبردست ایکسپریشن ہے یہاں پر کہ راتوں کو اٹھ کے ان کو چین نہیں آتا ہے،
وجہ کیا ہے؟ ان کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے، یہ اس فانی دنیا کی جب ان کو سمجھ آئے گی، اس کی آسائش اور اس کی ٹھاٹ کچھ بھی ان کے لیے نہیں رہ گیا، یہاں کا نرم بستر، مزے کی نیند، یہ سارا کچھ جو ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھا، کھو گئے میں نے سارے کے سارے، اس وجہ سے کہ ایسا کامل جہان ان کو اپنے سامنے جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی مت سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ ان فاسق و نافرمانوں کو اور ان عبادت گزاروں کو ایک ہی کر دے گا۔ یعنی جو بندہ یہ کہ قیامت نہیں آئے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے کا عمل جس سے بڑا کوئی عمل ہو نہیں سکتا، اور خدا سے نہ ڈرنے کا عمل جس سے برا عمل کوئی نہیں، دونوں ایک برابر ہو جائیں، اس سے برا تصور جو ہے کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کا بھی ذکر فرمایا، کہا کہ بنی اسرائیل میں بھی جن لوگوں کو امامت ملی تھی نا، وہ اپنے وقت کے، آپ کو پتہ ہے صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت کا منبع اور مصدر بنایا تھا۔ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہی میڈیٹرینین کے کنارے پر کھڑا تہذیب کا ایک روشن مینارہ کئی ہزار سال تک یونان کے نے ابھی جو ہے نا وہ پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی یونانی تہذیب کی، اس سے پہلے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو جو امامت نصیب ہوئی تو فرمایا کہ دو وصف کی بنیاد پر ہوئی۔ ایک تھا ان کا یقین، پورا یقین پیدا کرنا۔ وہ جاہلیت روز نے وہ شوشے لے کر آتی ہے، وہ جناب لگے ہوئے ہیں، وہ جی اس نے یہ کہہ دیا، جی اس نے یہ نہیں، پورا یقین ہے ان کو ان حقیقتوں کے اوپر جو انہوں نے آسمانی کتاب کے اندر اور رسالت کے ذریعے سے انہوں نے پڑھی اور سمجھی ہیں۔ تو ایک تھی ان کی قوت یقین، اور دوسرا تھا ان کا صبر اور استقامت۔ کہا کہ دو چیزیں ہیں جن سے امامت مل جاتی ہیں۔ سورت احزاب جو ہے یہ ایک بہت ساری صورتیں مکی گزرنے کے بعد پھر ایک صورت مدنی آئی ہے۔ سورت احزاب آپ کو یہ غزوہ احزاب بھی آپ جانتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ غزووں کی تاریخ میں ایک ٹھیک ہے کہ احد بہت مشکل موقع تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، لیکن کہا جاتا ہے جہاں تک نفسیاتی طور پر بالکل جسے کہتے ہیں نا آپ توڑ دینے کے لیے جو تھی چیز، وہ غزوہ احزاب ہی تھا۔ بڑے دنوں تک جو ہے وہ اس کا جو ذکر ہوا ہے قرآن میں جتنی سی سورت کے اندر، وہ یہ تھا، بس آدمی دنگ رہ جاتا ہے پڑھتے ہوئے، کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں، دیکھ نہیں، مطلب شدید ہول اور خوف کے اندر جو ہے نا وہ بینائی کام آپ کی دینا چھوڑ جاتی ہے، اور جو بلغت القلوب، دل جو ہیں وہ حلق تک آ گئے تھے۔ یہ ایک ڈر کا ایکسپریشن ہے عربی کے اندر کہ جو ہے نا دل جو ہے وہ حلق تک آ گئے، تو ایسا خوف، اور تم خدا کے بارے میں جو ہے نا مختلف گمان کرنے لگ گئے تھے، اور منافقین کا تو حال ہی نہیں تھا، وہ تو صاف کہنے کا مروا دیا اس اللہ اور رسول نے، دیکھا یہ تم یہ یقین کر کر کے کہاں پر، اب بتاؤ کون کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ پورا عرب امڈ آیا تھا، پورے کا پورا عرب جو ہے وہ سارے کا سارا امڈ آیا تھا، اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے، اور وہ پہنچ چکے تھے، اور یہ بہت تھوڑی دیر میں ایک خندق جو ہے وہ کھود دی گئی، تین طرف سے پیچھے پہاڑ تھے، وہاں پہرے بٹھا دیے گئے، اور اب یہ ہے کہ خندق بھی کب تک کام دے گی، اور یہ جو پہاڑ بھی ہیں وہاں پر پہرے بھی بٹھا دیے ہوئے ہیں، وہ بھی کب تک کام دیں گے، جبکہ اندر جو یہودی تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ غدر کر چکے تھے۔ تو یہ گھیرا، احزاب کا مطلب بھی کانفیڈریٹس ہیں، احزاب کا مطلب بھی ایلائز ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر پڑ گئے تھے مسلمانوں کو۔ تو بہت سارے اہل علم نے کہا بھی کہ یہ جو عالم اسلام کو اس بار گھیرا پڑا ہے کچھ سالوں سے، اس کے اندر بہت ساری مشابہت غزوہ احزاب کی طرح ہے۔ تو اس میں جو مسلمانوں کی قوت یقین کو جو آزمائش پڑی ہے، یہ کوئی عام سی آزمائش نہیں ہے۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ٹھیک ہے، منافقین تو آپ کو پتہ ہے ہوتے ہی ہیں اور اس دور میں بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایسا بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ابھی اس وقت تک مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں، مسلمانوں کی بہت ساری قوتیں وہ ڈٹی ہوئی بھی ہیں اور استقامت بھی دکھا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہی ہے کہ ادھر سے ان کا جو کفر ہے اور ادھر سے ہمارا یقین دیکھنا ہوتا ہے ہمیشہ کون جیتتا ہے۔ ضروری نہیں ہمیشہ، ہو سکتا ہے ہم وہ یقین نہ لے کر آ سکیں اور اس وجہ سے مطلب معاملہ ہمارے حق میں نہ رہے،
تو بہرحال یہ غزوہ احزاب سے متعلقہ جو ہے وہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اسوہ ماننے پر بھی کہا کہ غزوہ احزاب میں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، غزوہ احزاب ہی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ لوگوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک سے اپنے کہ جی پیٹ کو کچھ سہارا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر جو ہے وہ 2 پتھر دیکھے گئے، تو فرمایا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسوہ حسنہ والی جو آیت ہے یہ غزوہ احزاب کے موقع پر اتری ہے، یہ ہم نہیں بتاتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، آپ نے جناب دائیں ہاتھ سے کھیر کھانی ہے تو اور پوری طرح چاٹنی ہے پلیٹ، وہ مطلب ہے بچانا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کھیر کھانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کی اتباع کی جائے، مگر یہ ہے کہ اس کے لیے جو آیت پڑھتے ہیں کم از کم خدا را یاد بھی کیا کریں اور لوگوں کی بجایا کریں۔ وہ اس غزوہ احزاب کے موقع پر آئی تھی جب آخری درجے کی آزمائش تھی، جہاد، استقامت، اللہ تعالیٰ پر یقین اور کافروں کی قوت سے ہرگز مرعوب نہ ہونا اور آخری درجے تک ریزسٹنس کرنا۔ تو یہ ہے وہ چیز جس میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی بات کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس آیت کا عموم اپنی جگہ پہ باقی ہے، رہنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں۔ بھائی جو دین ہے وہ کھانا پینا پہننا، بس یہی دین ہے۔ کافروں کے ساتھ وہ کرنا، شرک کے ساتھ معاملہ کرنا، تو باطل کے ساتھ الجھنا، یہ تو رسالتوں کی یہ تو ہے ہی نہیں نا بات، اور سنت اور اسوہ کا یہ تو گویا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ غزوہ احزاب ہی کے اندر جو ہے وہ یہ کچھ خانگی احکام بھی آتے ہیں، پردے سے متعلقہ کچھ احکام بھی اس میں آتے ہیں۔ امہات المومنین کو بہت خوبصورت ہدایات بھی آتی ہیں، عورتوں کا کچھ کردار جو ہے وہ بھی اس کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ اور تبنی کے احکام، یہ جو لے پالک آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے نا ان بچوں کو جو ہے نا اپنا ہی نام دے لیتے رہیں اور اپنے ولدیت ٹائپ جو ہے نا وہ بچے کی وہ شو کر لیتے ہیں، تو اس سے ایک غلط ایک کسٹم کو توڑا بھی گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شادی کرنا زینب بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جو کہ زید بن حارثہ سے اس سے پہلے بیاہی گئی تھیں، اور زید جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، اور عرب لوگ جو ہیں اس پر بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں اس نے اپنے ہی منہ بلے بیٹے کی بیوی سے اس کے طلاق کے بعد جو ہے وہ شادی کر لی ہے۔ تو ان رسموں کو توڑنا یہ بھی باقاعدہ ایمان ہی کا ایک محاذ ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف مشرکوں سے لڑ رہے ہیں، ایک طرف رسموں سے لڑ رہے ہیں۔ سورۃ احزاب کے اندر وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، یہ انٹرنل فرنٹ ہے، وہ ہمارا ایکسٹرنل فرنٹ ہے۔ تو بھائی حق وہ ہے جو خدا نے اتارا ہے، اور باطل وہ ہے جو اس حق کے مقابلے پر لوگوں نے بنایا ہوا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ پرائے ہوں۔ اور منافقین کو کچھ شدید وعیدیں بھی اس کے اندر جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں، اور اسی کے اندر یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے کہ یہ جو امانت ہے خدا سے بن دیکھے ڈرنا اور یہ فرائض کو نبھانا، یہ امانت جو ہے یہ آسمانوں پر بھی پیش ہوئی تھی، زمین پر بھی پیش ہوئی تھی، پہاڑوں کے اوپر بھی پیش ہوئی تھی۔ ان سب نے جو ہے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، یہ کانپ گئے تھے اس کے آگے اور کہا تھا کہ خدا یہ ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ تو انسان نے کہا کہ میں یہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو آپ اٹھا کر آئے ہیں، تو اس ذمہ داری کو صبح و شام یاد کرنا، کیونکہ یہ جس انداز کا نقشہ آپ کے لیے زندگی کا بنایا جا رہا ہے یہ وہی ہے جس میں آپ بڑے آرام سے پھسل جاتے ہیں۔ تو اس سبق کو روزانہ یاد کرنا یہ وہ چیز ہے تاکہ ایسا ہو کہ آپ کسی طریقے سے پار لگ جائے۔ بہت تھوڑے ہیں جو پار لگیں گے، یہ یقین رکھ لیجیے، بہت تھوڑے ہیں جو پار لگیں گے، اکثریت ڈوبے گی، اکثریت مرے گی۔ تو اب یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بار بار آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے ان تھوڑوں میں رہنا ہے جنہوں نے پار لگ جانا ہے، یا ان بہتوں میں ہونا ہے جنہوں نے مرنا ہے۔ قل قولی ھذا۔